This is my homeland. یہ میرا وطن ہے. میرے دادا دادی اور میں ہم یہیں پیدا ہوئے تھے. This land is really a good land for us. یہ زمین واقعی ہمارے لیے اچھی زمین ہے. مشکل وقت میں مجھے اپنی سرزمین نہیں چھوڑنی چاہیے. میرے خیال میں یہ ایک ذمہ داری ہے، ورنہ وطن کوئی معنی نہیں رکھتا. My name is Zahra Nabi. میرا نام زہرا نبی ہے. میں ایک صحافی ہوں جو افغانستان میں اور بنیادی طور پر کابل شہر میں رہتی ہوں. وہ روز بروز طاقتور ہوتے جا رہے ہیں، امیر ہو رہے ہیں اور ان کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. یہاں کے لوگ خاموش ہیں کیونکہ وہ طالبان کی حکمرانی کے خلاف کچھ نہیں کہہ سکتے، کچھ بھی نہیں کر سکتے. میں ایسا کوئی طاقتور نہیں دیکھ رہی جو ان کے سامنے کھڑا ہو سکے. I have less hope. میری طالبان کے بدلنے کی امید کم سے کم تر ہوتی جا رہی ہے. اس لیے مجھے بہت برا لگتا ہے، لیکن میں خود کو مصروف رکھتی ہوں. اگر آپ خود کو مصروف رکھیں تو یہ آپ کو افسردہ نہیں کرے گا. اس لیے میں رپورٹس جمع کرتی رہتی ہوں، باوجود اس کے کہ میرے پاس ان رپورٹس کو نشر کرنے کے لیے کوئی ذریعہ نہیں ہے. میرے لیے یہ انہیں محفوظ کرنے جیسا ہے، اور مجھے امید ہے کہ ایک دن میں لوگوں کے ساتھ، دنیا کے ساتھ انہیں شیئر کر سکوں گی کہ یہ لوگ اکیلے رہ گئے تھے اور کوئی ان کی دیکھ بھال کرنے والا نہیں تھا. ایسا نہیں ہے کہ طالبان مجھے کام کرنے دیں. انہوں نے مجھے اجازت نہیں دی. میں رپورٹس اور دیگر مواد جمع کر رہی ہوں. یہ واقعی آسان نہیں ہے، لیکن میں یہ کام کر رہی ہوں، کبھی چھپ کر. کچھ پریس کانفرنسوں میں وہ مجھے جانے دیتے ہیں اور کچھ میں نہیں. وہ سوچتے ہیں کہ یہ ہمارے خلاف کچھ نہیں کر سکتی، اور یہ کہ اتنی نقصان دہ نہیں کہ ہمیں نقصان پہنچا سکے. 10 ماہ قبل جب طالبان برسر اقتدار آئے تو مجھے واقعی امید تھی کہ 6 ماہ کے بعد تبدیلی آئے گی، کیونکہ لوگ افغانستان کے اندر تھے. تب انہوں نے احتجاج شروع کیا. وہ شکایت کرنے لگے اور وہ قبول نہیں کرنا چاہتے تھے. لیکن آپ جانتے ہیں کہ لوگ چلے گئے. کارکن، صحافی، وہ لوگ جو جانتے تھے، جو پڑھے لکھے تھے اور جو طاقتور لوگ تھے، وہ چلے گئے. اور اب میں اپنے ارد گرد دیکھ رہی ہوں غریب لوگ، بوڑھے، بچے، زیادہ تر ناخواندہ عورتیں، ایسے لوگ جنہیں صرف اپنا پیٹ پالنے کی فکر ہے. اور پھر دوسری طرف میں ایک بہت طاقتور گروپ دیکھ رہی ہوں. طالبان کی پہلی پریس کانفرنس میں وہاں واحد افغان خاتون صحافی تھی. میں نے ذبیح اللہ مجاہد سے عورتوں کے حالات کے بارے میں پوچھا کہ کیا خواتین، بالخصوص میڈیا میں خواتین کو کام کرنے دیا جائے گا، اور کیا خواتین کو تعلیم حاصل کرنے کی اجازت دی جائے گی. ان کا جواب تھا، آپ کو انتظار کرنا چاہیے، ہم بعد میں اعلان کریں گے. جب ذبیح اللہ مجاہد نے کہا کہ آپ انتظار کریں تو مجھے شکوک و شبہات ہوئے. وہ ماضی کی طرح ہیں، لیکن اس بار وہ بدل گئے ہیں اور ہوشیار ہو گئے ہیں. اب وہ جانتے ہیں کہ میڈیا کے سامنے، عالمی برادری کے سامنے یہ سب کیسے کرنا ہے. لیکن جب انہیں پتہ چلتا ہے کہ آس پاس انہیں دیکھنے والا کوئی نہیں تو وہ بہت سخت اقدامات کرتے ہیں. احتجاج اور مظاہرے کر کے ہم اپنے مقاصد تک نہیں پہنچ سکتے. یہ آسان نہیں ہے اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. میں لڑتی رہوں گی، لیکن لڑنے کا یہ مطلب نہیں کہ میں ان کے سامنے جا کر لڑوں گی. لیکن ہاں، میں ایسا جاری رکھوں گی، لوگوں کو ان کے حقوق سے آگاہ کرنے کے لیے. بس تھوڑی سی کوشش. معاشرہ بدل جائے گا، لوگ بدل جائیں گے تو سب کچھ بدل جائے گا. یہ مشکل ہے، لیکن میں جانتی ہوں کہ اگر ہم کچھ کرنا چاہیں تو ہم کر سکتے ہیں. میں کبھی کبھی واقعی ڈرتی ہوں. مجھے لگتا ہے کہ میرے ساتھ کچھ ہو جائے گا، شاید وہ مجھے جیل میں ڈال دیں یا ایسا ہی کچھ. اور امید ہے کہ وہ مجھے زبردستی بے دخل نہیں کریں گے، کیونکہ میں دوسرے ملکوں میں پناہ گزین کے طور پر پلی بڑھی ہوں. ہم کابل میں تھے، لیکن خانہ جنگی کی وجہ سے افغانستان سے چلے گئے. میں بچی تھی جو ارد گرد جنگ دیکھنے کے علاوہ کچھ سمجھ نہیں سکتی تھی. ہر طرف تباہی مچی تھی. پچھلی بار جب طالبان نے شہر پر قبضہ کیا تو میں پاکستان میں تھی اور پرائمری اسکول جا رہی تھی. 2011 میں جب میری یونیورسٹی کی تعلیم ختم ہوئی تو میں نے کابل واپس آنے کا فیصلہ کیا. میری بہن کینیڈا میں ہے اور بھائی امریکہ میں ہے. جب انہوں نے سنا تو وہ حیران ہو گئے. واقعی انہیں یہ توقع نہیں تھی کہ میں کسی اور ملک میں رہنے کی بجائے افغانستان کا انتخاب کروں گی. انہوں نے کہا کہ آپ اپنا وقت ضائع کر رہی ہیں. لیکن اس وقت مجھے کوئی پرواہ نہیں تھی اور میں اکیلی واپس آئی تھی. 2017 میں بالآخر ہم اپنے خواب تک پہنچ گئے اور پھر ہم نے بانو ٹی وی کھولا. یہ عورتوں کے لیے عورتوں کا چلایا ہوا چینل تھا.
کیمرہ پرسنز اور ڈائریکٹر سبھی خواتین تھیں۔ 15 اگست 2021 بھی وہ تاریخ ہے جسے میں بھول نہیں سکتی۔ طالبان اقتدار میں آئے، ہم نے ٹی وی اسٹیشن بند کر دیا، ہمارے بیشتر ساتھیوں نے ملک چھوڑ دیا، میں اپنے ایک ساتھی کے ساتھ اکیلی تھی۔ ہم نے سارا سامان پیک کر کے محفوظ کر لیا۔ دن بدن میں نے خود کو بہت تھکا ہوا محسوس کیا۔ جو بات مجھے سب سے زیادہ افسردہ کرتی ہے وہ یہ کہ ہر کوئی اور نوجوان سبھی کہتے ہیں کہ وہ اس ملک میں نہیں رہنا چاہتے، بس چھوڑنا چاہتے ہیں۔ پھر مجھ سے کہتے ہیں کہ آپ اپنا وقت ضائع کر رہی ہیں، آپ بھی ملک چھوڑ دیں۔ لیکن مجھے بہت خوشی ہے کہ میں نے موقع ملنے کے باوجود ملک نہیں چھوڑا۔ اب بھی میرے پاس ایسا کرنے کا موقع ہے۔ مشکل وقت میں بھی میں کھڑی رہ سکتی ہوں اور یہ باتیں مجھے روز بروز مضبوط بناتی ہیں۔ اور میں اپنے ارد گرد بہت سی لڑکیوں اور خواتین کو دیکھ سکتی ہوں جو کھڑی ہیں اور وہ جینے کی کوشش کر رہی ہیں۔